دین سے، مکے سے، مدینے سے، تاکہ ایک تنہا زندگی گزاری جائے اور ایک تنہا زندگی گزاری جائے۔ جب دیکھا وہاں پہ 40,000 لوگ امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھی کوفے کی جامع مسجد کے اندر، جب ابن زیاد نے اپنا نقاب ملعون میں پہن کر آ کر دارالخلافہ کی چھت پہ سر اعلان کر دیا، کہا کہ جو حسین کا ساتھ دے گا اس کو بھی گردنیں اڑاؤ، اور جس نے مسلم امام مسلم کو یا امام مسلم کے بچوں کو رکھا ہوا ان کو بھی گردنیں اڑاؤ۔ تو فرمایا کہ جیسے امام مسلم نے سلام پھیرا آپ کے دل سے زیادہ پیچھے کھڑے تھے 40,000 کوفی ناگی بھاگ چکے تھے، یہ دو بات تھے۔ فرمایا ان سے وفا نہیں تھی تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اب بھائی کو دکھا لے چکے تھے تو یہاں آپ کے واقف زیارت آپ کے چاہنے والے ہیں، 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، 40,000 لوگ جانے دینے کے لیے وعدے کر چکے ہیں، مال خرچ کرنے کے لیے وعدے کر چکے ہیں، لیکن جب حکومت کی کایا پلٹی سب کے پکڑے ہو گئے، سب بھاگ گئے۔ وزیران قدر ان کی شہادتوں کا سلسلہ ایک سے ایک چلتا رہا اور یہ ایک زہر امتحان تھا۔ مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے پوری زندگی امتحان دینا ہے، کبھی ایک دن سکون کا، کبھی ادھر غمی کا، کبھی ایک دن بیٹے کی خوشی کا، چچو کا دن میت کا، کبھی ایک جوان بچے کی نوکری کی خوشی، دوسرے دن میت کی خوشخبری یا غمی۔ یعنی یہ زندگی کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، آپ 100 سالہ زندگی ہے تو آپ کو کوئی دن خوشی کا ملے گا، کوئی غمی کا ملے گا۔ اور امام علی مقام ایک ایسے قائد ہے جنہوں نے 10ویں کی صبح سے لے کے اور عصر تک آپ نے سارے امتحان پورے کر دیے، اپنی جان بھی بتا دی، اولاد بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، آخر میں اپنا سر نیزے کو چڑھا کے قرآن سنا دیا۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کا ایسا رشتہ ہے، نہ قرآن جدا ہو سکتا ہے نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتی ہے، ان دونوں کی ایسی کڑی ملی ہوئی ہے۔ تو فرمایا ان کے پاس میں پتہ چلا جب یزیدی نے حسین کے سر کو نیزے پہ لٹکایا، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے، فرمایا یہی ہے حسین، فرمایا کہ کربلا میں آپ کا گھر ہے، سر نیزے پہ ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جا رہی ہے۔ اور یہی دلیل ہے کہ نہ حسین قرآن سے جدا ہوا نہ قرآن حسین سے جدا ہوا۔ آج ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے ہم بھی حسین کی طرح دین کے ساتھ وفاداری کریں، قرآن پڑھیں، خود بھی قرآن صبح شام پڑھیں، اپنی رات کو قرآن سکھائیں، اس قرآن سے روح گردانی نہ کریں۔ یہ قرآن خالی مسجد والے دن کھولنے کا حکم نہیں ہے، قرآن خالی مصیبت والے دن حکم نہیں ہے، قرآن کو ہر وقت کرو، رحمت ہی رحمت ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرو، یہ ہر وقت قرآن پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اسی کا مطلب انشاءاللہ اسی بھی بغلے سے مدینے یہ چند عنوان سے چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی۔ تو مزید شہادت کی تفصیل سننے کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور ہم یہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول کر لائے، اللہ حسنین کریمین کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو کل قیامت کے دن حسین کے صدقے اللہ امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے جلائے عطا فرمائے۔